حضرت خضر علیہ السلام اور چشمہ آب حیات، اس چشمے کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت خضر کون ہیں اور آپ کا اصل نام کیا ہے؟ اور خضر کہنے کی وجہ تسمیہ۔ 4 ایسے بادشاہ کہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ بہت معلوماتی ویڈیو ہے، لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت خضر علیہ السلام کے اصل نام کے متعلق تفسیر خزائن العرفان میں صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان اور کنیت ابو العباس تحریکی ہے۔ ایک قول ہے کہ آپ بنی اسرائیل سے ہیں، ایک قول ہے کہ آپ شہزادے ہیں، آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار کیا۔ آپ ولی طبل یقین ہیں کہ آپ کی نبوت میں اختلاف ہے۔ آپ کے لقب خضر کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ جہاں بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سبز ہو جاتی ہے۔ آپ کا زمانہ ذوالقرنین بادشاہ کا زمانہ ہے۔ ذوالقرنین نے جن کا نام قرآن مجید کی سورۃ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے سکندریہ بنایا، اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں کہ جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ ان میں سے 2 مومن تھے، ایک حضرت ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر، اور ایک 5ویں جو اس امت میں سے ہونے والے ہیں جن کا نام اس مبارک امام مہدی علیہ السلام ہے، اور ان کی حکومت بھی تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ نبی نہ تھے نہ فرشتے تھے، بلکہ اللہ سے محبت کرنے والے ایک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا۔ انسان کو جس چیز کی حاجت و ضرورت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ممالک فتح کرنے اور سلطنت کو وسیع کرنے اور پھیلانے کا اشتیاق ہوتا ہے، وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد انسان میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی تلاش میں مغرب کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پانی پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پیا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سارا فاصلہ طے کر لیا، اور وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والوں کو ڈوبتا نظر آتا ہے۔ قصص الانبیاء میں یہ واقعہ اس طرح قلم بند ہے کہ ذوالقرنین نے علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا کہ کوئی ایسا نسخہ کہ جس کے استعمال سے عمر اتنی لمبی ہو جائے کہ آدمی تصور بھی نہ کر سکے، یا ایسا نسخہ کہ جس کے استعمال سے آدمی کو موت نہ آئے؟ ان میں سے ایک حکیم نے عرض کیا کہ حضور، میں نے ایک قدیم کتاب وصیت نامہ آدم میں لکھا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات کو کاف میں پیدا کیا ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا، مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کو پیے گا اس کو موت نہ آئے گی اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس پانی کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر ذوالقرنین کے شوق میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے علماء سے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور پوچھا ذرا یہ تو بتائیں کہ سواری کے لیے سب سے اچھا چست چالاک جانور کون سا ہوتا ہے؟ وہ بولے، ایسی اچھی نسل کی گھوڑی جس نے بچہ نہ جنا ہو۔ چنانچہ ذوالقرنین نے 1000 گھوڑیاں منگوائی اور حضرت خضر علیہ السلام کو سب سے آگے کیا، یعنی رہبر بنایا، اور پھر حکماء علماء سے پوچھا کہ وہاں پہنچنے کے بعد اگر اس جگہ جیسا علماء نے بتایا تھا اندھیرا ہوا تو کیا کریں گے؟ حکماء اور علماء نے کہا، ایسا کریں کہ شاہی خزانے سے لال و گوہر لے لیں، اگر اندھیرا ہوا تو اس کی روشنی میں آگے بڑھیں گے۔ عرض، ایک قیمتی لال جو اندھیرے میں روشن ہو جاتا تھا لیا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے کیا تخت و تاج سلطنت ملازموں میں سے ایک عقلمند اور دانا ملازم کو سپرد کر کے 12 سال کے وعدے پر اس سے رخصت ہوئے۔ جب کوہکاف پہنچے تو راستہ بھول کر اس جگہ 1 سال تک پریشان اور سرگرداں رہے، اور اسی اثناء میں حضرت خضر علیہ السلام لشکر سے جدا ہو کر اندھیرے علاقے میں جہاں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی بھٹک گئے۔ پھر خیال آیا کہ تو اس لال کی جوب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا کہ اس کی روشنی سے اندھیرے دور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے چشمہ آب حیات کا ان کو نظر آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضو کر کے آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی، پھر وہاں سے نکل کر آئے تو ایک اور اندھیری جگہ آئے تو دوبارہ اس لال کو زمین پر رکھا، جس سے اندھیرا دور ہو گیا۔ جو لشکر کے لوگ اندھیرے میں تھے تمام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ اس سفر میں ناکامی کے بعد ذوالقرنین نے تمام لشکر کو اپنے پاس سے رخصت کیا۔ ذوالقرنین وہیں رہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انتقال کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا ہو گئی تھی، وہ اس کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، یعنی قیامت تک۔ لیکن تاریخ یا حدیث میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ کے ساتھ ذوالقرنین کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تک جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کیا بیتی یا آپ کیا کرتے رہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ آپ بھٹکتے ہوئے لوگوں کی
رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں اور پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں۔ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہونے اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینے کے لیے حکم خداوندی ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے مذکور ہے، جس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ قصص الانبیاء اور تفسیر خزائن العرفان اور بخاری شریف، مسلم شریف میں مختصر مفصل کئی جگہ یہ واقعہ موجود ہے، اور اس واقعہ کو حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے کی ایک بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ تم سے زیادہ عالم ہے، اور ظاہر ہے جو شخص خود نبی نہ ہو اور ایسے مقرب نبی سے زیادہ عالم کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کر کے پا لینے کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور موسیٰ اور یوشع نے ہمارے ایک ایسے خاص بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے طرف سے رحمت اور خاص علم عطا فرمایا تھا، اور مخصوص اور من جانب اللہ پوری طرح سے اس علم کو کہہ سکتے ہیں جو اعلیٰ یقین طریقے سے، یعنی بذریعہ